اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت والعمرة فلا جناح عليه أن يتوفى بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں گزارش گزار ہوں جناب اون حیدر صاحب سے تشریف لائیں، سوز و سلام کا نذرانہ بارگاہ سفیر حسین میں پیش فرمائیں. جو حضرات نیچے تشریف فرماؤں سے پھر مؤدبانہ گزارش ہے، باقاعدہ مجلس کا آغاز ہو چکا ہے، فرش مجلس میں تشریف لے آئیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی اللہ. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اے کلمہ گو بتا کہ ہوا کار ساز کون، گزرا ہے برچھیوں میں عبادت نواز کون، گزرا ہے برچھیوں میں عبادت نواز کون، مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار، دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون، دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون، ہے کلمہ گو بتا کہ ہوا. نعرہ صلوات. سلام کے چند اشعار فرمائیں. میری آنکھوں کو عطا خلد کے منظر کر دے، میری آنکھوں کو عطا
خلد کے منظر کر دیں کعبہ دل کا میرے نقصوے سرور کر دے میری آنکھوں کو عطا خلد کے ننھے ہاتھوں سے گلا تیر کا ہے پکڑے ہوئے زندگی ختم نہ اس کی کہیں اصغر کر دے میری آنکھوں کو عطا خلد کے منظر کر دیں اس سے ٹکرانے چلے آئے ہیں القاب کے چور اس سے ٹکرانے چلے آئے ہیں القاب کے چور خود خدا جس کو ولی اپنا مقرر کر دے میری آنکھوں کو عطا خلد کے شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں قاتل فاطمہ زہرا پر خاموشی کیسی تو اپنا ہے تو لانا ذرا کھل کر دے میری آنکھوں کو عطا خلد کے منظر کر دے تھام کر اٹھے گا اسلام سرے کرب و بلا بازو آگے ذرا عباس سے دلاور کر دے میری آنکھوں کو عطا خلد کے منظر کر دیں سو نہ جائیں میری آنکھوں میں نمازی آنسو ان کو بیدار اذان غم سرور کر دے میری آنکھوں کو عطا خلد کے منظر کر دیں جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے حوالے سے ایک بند ملاحظہ فرما لیں کسی نے کوفے کے رستے میں دیے شے کو خبر کہ قتل ہو گئے مسلم اور ان کے دونوں پہ سر
نہ جائیں آپ بھی، نہ جائیں آپ بھی اس سمت کو تو ہے بہتر۔ تب اس پہ کہنے لگے رو کے شاہ جنوں بشر، اجل رسیدہ منم میرے وم بے قیب و بلا، اجل رسیدہ منم میرے وم بے قیب و بلا، گذشتہ نوبت مسلم رسیدہ نوبت ایمان، کسی نے کو پھینکیں جناب اون حیدر صاحب بارگاہ سفیر حسین میں سوز و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ اسی سلسلے کی عرض کری جناب اون زیدی صاحب مرثیہ پیش کریں گے بارگاہ سفیر حسین میں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ کہاں اون صاحب مائک دیکھیے لگا ہے، لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لگا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مرثیہ حضرت مسلم کے حوالے سے پیش کرنا ایک سوز۔ جا وطن سے کوچ کی مسلم کے تیاری ہوئی، خانہ آل عبا میں گریہ زاری ہوئی، دونوں بیٹوں کی جو رخصت ماں سے یک باری ہوئی، اور حرف زن شوہر سے اپنے وہ بیچاری ہوئی، ایک تو داغ فراق اپنا دیے جاتے ہو تم، دوسرے میں رے کلیجوں کو لیے جاتے ہو تم، جا وطن سے کوچ کی۔ قبل اس کے کہ مرثیہ پیش کروں، گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ
اطہر حسین ابن اختر حسین. فاتحہ. جو مسلم بے کس پہ ہوا نرغہ عادا، جب مسلم بے کس پہ ہوا نرغہ عادا، کاغذ و قلم بے کسو ناچار نے مانگا، مسلم نے لہو زخموں کا کاغذ پہ لگایا، اور بیر رقم ہاتھ میں خامے کو اٹھایا، اور بیر رقم ہاتھ میں خامے کو اٹھایا، لکھا شہ والا کو کہ کیا حال رقم ہو، اقلب ہے کہ خط لکھنے میں سر تن سے قلم ہو، جب مسلم بے کس پہ ہوا نرغہ عادا، تو ذی الحجہ کی 9ویں عرفے کا دن قتل کا ساماں، پر عید ہے یہ آپ پہ میں ہوتا ہوں قربان، ارے شہزادوں کا اور شاہ کا اللہ نگہباں، لکھتا ہوں رقیہ کی سفارش مگر اس آن، لکھتا ہوں رقیہ کی سفارش مگر اس آن، ارے کڑ کڑ کے میرے غم میں نہ دموس کا نکل جائے، ارے صدقے میں سکینہ کے رقیہ میری پل جائے، ارے کڑ کڑ کے میرے غم میں نہ دموس کا نکل جائے، ارے صدقے میں سکینہ کے رقیہ میری پل جائے، جب مسلم بے کس پہ ہوا نرغہ عادا، تو تقصیر ہوئی بخشیو لکھنے پہ نہ جانا، ارے تقصیر ہوئی بخشیو لکھنے پہ نہ جانا، کیا جانتا تھا خون کا پیاسا ہے زمانہ، باللہ دغا ہے یہاں للہ نانا، اور خیر
جو تم آنا تو زینب کو نہ لانا، اور خیر جو تم آنا تو زینب کو نہ لانا، لاؤ گے تو وہ نرغائے آدھا میں گھرے گی، ارے سر نانگے بہن آپ کی بلوے میں پھرے گی، ارے لاؤ گے تو وہ نرغائے آدھا میں گھرے گی، رے سر نانگے بہن آپ کی بلوے میں پھرے گی، جا مسلم بے کس پہ۔ جناب قوم زیدی صاحب بارگاہ سفیر حسین کے مسیح پیش مہارت انتظار نیچے تشریف فرمان سے پیش گزارش کی جاتی ہے اور سے میں نے تشریف کیا ہے۔ میں گزارش گزار ہوں مرتضیٰ آباد گزارتا سے تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ صلوات۔ سب سے پہلے خالق اکبر کا تذکرہ، سب سے پہلے خالق اکبر کا تذکرہ، پھر اس کے بعد اس کے پیمبر کا تذکرہ، بعد نبی ہے فاتح خیبر کا تذکرہ، پھر ہے رسول پاک کی دختر کا تذکرہ، پھر لکھ دیا قلم نے حسن شاہ مشرقین، پھر لکھ دیا قلم نے حسن شاہ مشرقین، بے ساختہ زبان پہ پھر آ گیا حسین، بے ساختہ زبان پہ پھر آ گیا حسین، لکھا قلم نے پھر صف فرتاس پہ وہ نام، لکھا قلم نے پھر صف فرتاس پہ وہ نام، جس نے یزید نحس کا جینا کیا حرام، جس نے یزید نحس کا جینا کیا حرام، ہاتھوں میں جس کے تیر نہ خنجر تھا نہ حسام، ہاتھوں میں جس کے تیر نہ خنجر تھا نہ حسام، پھر بھی پلٹ کے رکھ دیا لمحوں میں تخت شام، پھر بھی پلٹ کے رکھ دیا لمحوں میں تخت و شام، تیر و تبر نہ نیزہ و خنجر کی دھار سے، تیر و تبر نہ نیزہ و خنجر کی دھار سے، قصرِ ستم گرا گیا خطبوں کے وار سے، قصرِ ستم گرا گیا خطبوں کے وار سے۔ صلوات۔ کعبہ اداس کر کے شہ کربلا چلے، کعبہ اداس کر کے شہ کربلا چلے، اپنے تمام ساتھ لیے قافلہ چلے، اپنے تمام ساتھ لیے قافلہ چلے، جانے بطول جان شہ لافتہ چلے، جانے بطول جان شہ لافتہ چلے، کعبے کے آس پاس یہ کر کے بکا چلے، کعبے کے آس پاس یہ کر کے بکا چلے، اے بیت کردگار شہادت قریب ہے، اے بیت کردگار شہادت قریب ہے، یہ آخری طواف حسین غریب ہے، یہ آخری طواف حسین غریب ہے۔ صلوات۔ سفیر حسین نے خراج عقیدت پیش کرے تھے۔ میں گزارش گزار ہوں اہل بیت جناب سید حسین مہدی بولائی صاحب سے تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ شیر خدا کی بارگاہ میں بآواز بلند ایک نعرہ صلوات۔ دن رات تیری مدح میں اڑتا ہی رہا ہوں،
दिन रात तेरी मदा में उड़ता ही रहा हूँ। फिर भी ना मेरी फिक्र का जिब्रील थका है। किस दर्जा कद्दावर है तेरी ज़ात गिरामी। अफलाक ने भी झुक के तेरा सजदा किया है। अफलाक ने भी झुक के तेरा सजदा किया है। शेर खुदा की बारगाह में बाबा जो बुलंद एक नारे सलवात। कुछ शेर में भी कह सकूं मिदहत के वास्ते। कुछ शेर मैं भी कह सकूं मिदहत के वास्ते। सामान हश्र में हो शिफात के वास्ते। कुछ शेर मैं भी कह सकूं मिदहत के वास्ते। मौला मेरा अमीर है और फिक्र ये फकीर। मौला मेरा अमीर है और फिक्र ये फकीर। लाऊं कहाँ से लफ्ज़ में मिदहत के वास्ते। लाऊं कहाँ से लफ्ज़ में मिदहत के वास्ते। मैं शर की तेज धूप से बिगड़ेगा मेरा क्या। मैं शर की तेज धूप से बिगड़ेगा मेरा क्या। अश्के अज़ा है मेरी हिफाजत के वास्ते। अश्के अज़ा है मेरी हिफाजत के वास्ते। कुछ शेर मैं भी कह सकूं मिदहत के वास्ते। सामान हश्र में हो शिफात के वास्ते। मैं गुज़ार मुशायरे गए नाब सलीम साहब तशरीफ लाए। बारगाह सफ़ीर हुसैन बारगाह हिदायत सलाम में तारीफ़ पेश करें। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। के साथ एक मतलब चंद पसीना कुफ्र के माथे पे आया जा रहा है क्यों।
پسینہ کفر کے ماتھے پہ آیا جا رہا ہے کیوں؟ پسینہ کفر کے ماتھے پہ آیا جا رہا ہے کیوں؟ علی اصغر سے پوچھو مسکرایا جا رہا ہے کیوں؟ علی اصغر سے پوچھو مسکرایا جا رہا ہے کیوں؟ سقیفہ کو زمانے سے چھپایا جا رہا ہے کیوں؟ سقیفہ کو زمانے سے چھپایا جا رہا ہے کیوں؟ اب اس ناسور پہ مرہم لگایا جا رہا ہے کیوں؟ اب اس ناسور پہ مرہم لگایا جا رہا ہے کیوں؟ علی تشریف فرمائے، شیخ ملاحظہ فرمائے، محمد سے کوئی پوچھے سلا کر اپنے بستر پر، محمد سے کوئی پوچھے سلا کر اپنے بستر پر، علی کو آج پیغمبر بنایا جا رہا ہے کیوں؟ علی کو آج پیغمبر بنایا جا رہا ہے کیوں؟ ایک پیغام ملاحظہ فرمائیں وقار بھائی، محمد مصطفیٰ نے جن کو محفل سے اٹھایا تھا، محمد مصطفیٰ نے جن کو محفل سے اٹھایا تھا، انہی لوگوں کو منبر پر بٹھایا جا رہا ہے کیوں؟ انہی لوگوں محمد مصطفیٰ نے جن کو محفل سے اٹھایا تھا، انہی لوگوں کو منبر پر بٹھایا جا رہا ہے کیوں؟ ملاحظہ فرمائیے، یہ آخری کے دو شعر اور رحمت تمام ابھی چند سالوں پہلے کی بات ہے۔ کانپور میں جشن رسالت مآب میں کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں۔ بارہ وفات کے جلوس میں ایک شعر حاضر کرتا ہوں۔ علی کے چاہنے والوں سے جب دل ہی نہیں ملتے، علی کے چاہنے والوں سے جب دل ہی نہیں ملتے، تو پھر رشتہ زبردستی نبھایا جا رہا ہے
پھر رشتہ زبردستی نبھایا جا رہا ہے کیوں. اور یہ ایک شعر اور نعمت تمام. اگر زندہ نہیں ہے عاشقان آل پیغمبر، اگر زندہ نہیں ہے عاشقان آل پیغمبر، پے تلقین یہ شالہ ہلایا جا رہا ہے. بارگاہ بیت میں بہترین متصاعی فرما رہے تھے جناب سلیم برغام پوری صاحب، جو حضرات پیچھے تشریف فرما سے مطمئن آگے تشریف لیے ہیں. آپ سفر صاحب آپ آتے آتے ممبر پر تشریف لیے ہیں، آپ کے پیچھے جو بیٹھے ہیں وہ لوگ تشریف لیں. میں گزار ہوں شاعر بیت جناب ظفر صاحب لکھنوی سے تشریف لائیں. بارگاہ خراج عقیدت پیش کریں بآواز بلند نعرہ صلوات. آگے تشریف لیں. کہ مسلم بتا رہے ہیں عشق حسین کیا ہے، مسلم بتا رہے ہیں عشق حسین کیا ہے، کوفے سے ہی مکمل آغاز کربلا ہے. مسلم بتا رہے ہیں عشق حسین کیا ہے، کوفے سے ہی مکمل آغاز کربلا ہے. اور تجھ پر سفیر سرور لاکھوں سلام میرے، تجھ پر سفیر سرور لاکھوں سلام میرے، عباس کی وفا سے پہلے تیری وفا ہے، عباس کی وفا سے پہلے تیری وفا ہے، عباس کی وفا سے پہلے تیری وفا ہے. ایک مطلب اور کچھ شعر 3-4 سال پہلے کا مصرع ہے کہ آ کے ممبر پہ سنایا ہے قصیدہ اس نے. مطلب دیکھیں گے کہ عشق حیدر میں کیا کب کوئی سودا اس نے، دیکھیں گے حضور دیکھیں گے. عشق حیدر میں کیا کب کوئی سودا اس نے، اور دار پہ آ کے بھی بدلا نہیں لہجہ اس نے. عشق حیدر میں کیا کب کوئی سودا اس نے، دار پہ آ کے بھی بدلا نہیں لہجہ اس نے. شعر بطور خاص کہ عمر بھر اس نے کھجوروں کی تجارت کی ہے، عمر بھر اس نے کھجوروں کی تجارت کی ہے، اپنا ایمان کبھی بھی نہیں بیچا اس نے. عمر بھر اس نے کھجوروں کی تجارت کی ہے، اپنا ایمان کبھی بھی نہیں بیچا اس نے. اور اس کی ہیبت کا اثر صاف نظر آتا ہے، کہ اس کی ہیبت کا اثر صاف نظر آتا ہے. صرف نظروں سے کیا ہے ابھی حملہ اس نے، صرف نظروں سے کیا ہے ابھی حملہ اس نے. اور پہلے آدھا سے ترائی کو کیا ہے خالی، پہلے آدھا سے ترائی کو کیا ہے خالی، اور پھر بھر لیا مشکیزے میں دریا اس نے، اور پھر بھر لیا مشکیزے میں دریا اس نے. وہ آخری شعر مقطع کہ جس نے کھویا ہے تجھے اس نے بھلا کیا پایا. دیکھیں گے بھائی کہ جس نے کھویا ہے تجھے اس نے بھلا کیا پایا، اور جس نے پایا ہے تجھے کچھ نہیں کھویا اس نے. جس نے کھویا ہے تجھے اس نے بھلا کیا پایا، اور جس نے پایا ہے تجھے کچھ نہیں کھویا اس نے. اور جس نے ہر رات عبادت میں گزاری جعفر، جس نے ہر رات عبادت میں گزاری جعفر، ایک ہی شب میں کیا سونے کو سونا اس نے، ایک ہی شب میں کیا سونے کو سونا اس نے. بارگاہ سفیر حسین میں مدد سنائی فرما رہے تھے جناب ظفر صاحب لکھنوی. میں گزار جناب احمد صاحب کی توجہ سے تشریف لائیں اور بارگاہ سفیر حسین میں خراج عقیدت پیش کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات.
ایک بار دیگر صلوات پڑھ دیں. چار مصرے حاضر خدمت سماعت فرمائیں. عرض کرتا ہوں کہ کوفے میں جب شہید سفیر وفا ہوا، کوفے میں جب شہید سفیر وفا ہوا، ہر سمت مومنین میں آہو بکا ہوا. ہر سمت مومنین میں آہو بکا ہوا. دو مصرے خاص طور سے سماعت فرمائیں کہ بولے حسین مسلم بیکس کے قتل پر. بولے حسین مسلم بیکس کے قتل پر، دیباچہ غم ورق کربلا ہوا. دیباچہ غم ورق کربلا ہوا. ایک صلوات اور ارشاد فرمایا حضرات. چند اشعار اور سماعت فرما لیں. عرض کرتا ہوں کہ راستہ قرآن تو اہل بیت منزل کے لیے، خاص طور سے سماعت فرمائیں گے کہ راستہ قرآن تو اہل بیت منزل کے لیے، روشنی آنکھوں کی خاطر دھڑکنے دل کے لیے. راستہ قرآن تو اہل بیت منزل کے لیے، روشنی آنکھوں کی خاطر دھڑکنے دل کے لیے. دوسرا مطلب سماعت فرمائیں کہ یوں زمانے میں تمیز حق و باطل کے لیے، یوں زمانے میں تمیز حق و باطل کے لیے، کربلا رکھی گئی ہے حد فاصل کے لیے. یوں زمانے میں تمیز حق و باطل کے لیے، کربلا رکھی گئی ہے حد فاصل کے لیے. اب شعر سماعت فرمائیں یہاں سے کہ ایک اندھیرا تھا مگر روشن ہوئے 14 چراغ. ایک اندھیرا تھا مگر روشن ہوئے 14 چراغ. کس قدر آسانیاں ہیں ایک مشکل کے لیے، کس قدر آسانیاں ہیں، کس قدر آسانیاں ہیں ایک مشکل کے لیے. اور شعر خاص طور سے سماعت فرمایا. حاضر کرتا ہوں کہ وقار بھائی شعر سنیے گا خاص طور سے کہ کربلا کی بے ادب مہمان نوازی دیکھیے. کربلا کی بے ادب مہمان نوازی دیکھیے، نہر نادانوں کی خاطر پیاس عاقل کے لیے. نہر نادانوں کی خاطر کربلا کی بے ادب مہمان نوازی دیکھیے، نہر نادانوں کی خاطر پیاس عاقل کے لیے. اور ظلم کے گرداب سے حر یوں چلے سوئے حسین. ظلم کے گرداب سے حر یوں چلے سوئے حسین، جس طرح کشتی رواں ہوتی ہے ساحل کے لیے. جس طرح کشتی رواں ہوتی ہے ساحل کے لیے. شعر سماعت فرمائے. حاضر کر رہا ہوں کہ یہ مصرع ہوا تھا خون ہے تریاق شہ کا زہر باطل کے لیے. تضمین خاص طور سے سماعت فرمائے. حاضر کرتا ہوں کہ جس طرح ہیرے میں ہے شیشہ تراشی کا ہنر، جس طرح ہیرے میں ہے شیشہ تراشی کا ہنر، خون ہے تریاق شہ کا زہر باطل کے لیے. خون ہے تریاق شہ کا زہر باطل کے لیے. دو شعر اور سماعت فرما لیں کہ لوٹ آ اپنے خدا کی سمت نفس مطمئن. لوٹ آ اپنے خدا کی سمت نفس مطمئن، عرش سے آئی صدا انسان کامل کے لیے. عرش سے آئی صدا، عرش سے آئی صدا انسان کامل کے لیے. اور آخری شعر خاص طور سے سماعت فرما لیں کہ اشک لینے کو میرے رومال زہرا یوں کھلا. اشک لینے کو میرے رومال زہرا یوں کھلا،
جس طرح شبنم کے قطرے پھولنے کھل کے لیے، جس طرح شبنم کے قطرے پھولنے کھل کے لیے. جناب اجمل صاحب کی بارگاہ مولانا راج عقیدت پیش کر رہے تھے. میں گزارش گزار ہوں جناب عزادار اعظمی صاحب سے تشریف لائیں، بارگاہ مولانا میں خراج عقیدت پیش کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات. دو تین مطلے 4-5 شعر مطلب ملاحظہ ایک اور نعرہ صلوات کا سارا جی. بزرگوں سے سنے تھے جو علی کے وار مسلم نے، بزرگوں سے سنے تھے جو علی کے وار مسلم نے، چلائی تھی اسی انداز سے تلوار مسلم نے، چلائی تھی اسی انداز سے تلوار مسلم نے. اور یہ مسئلہ ملاحظہ کیے گا، اطاعت اور وفا کا یوں کیا اظہار مسلم نے، اطاعت اور وفا کا یوں کیا اظہار مسلم نے، خط شبیر کے چومے لب و رخسار مسلم نے، خط شبیر کے چومے لب و رخسار. یہ مسئلہ دیکھے گا ابھی ملاحظہ کیے، بچائی آبرو اسلام کے تاج فضیلت کی، بچائی آبرو اسلام کے تاج فضیلت کی، مگر نیلام کر دی ظلم کی دستار مسلم نے، مگر نیلام کر دی ظلم کی دستار مسلم نے. دیکھیے گا وقار صاحب ملاحظہ کیے گا، ستم کا سانس لینا بھی کیا دشوار مسلم نے، ستم کا سانس لینا بھی کیا دشوار مسلم نے، ہوا سے چھین لی سب قوت رفتار مسلم نے، ہوا سے چھین لی سب قوت رفتار مسلم نے، ہوا سے چھین لی سب قوت رفتار مسلم نے. وہ حیدر کی شجاعت کا قصیدہ سمجھا جائے گا، وہ حیدر کی شجاعت کا قصیدہ سمجھا جائے گا، وہ حیدر کی شجاعت کا قصیدہ سمجھا جائے گا، وہ حیدر کی شجاعت کا قصیدہ سمجھا جائے گا. کچھ ایسے نقش چھوڑے ہیں سر دیوار مسلم نے، کچھ ایسے نقش چھوڑے ہیں سر دیوار مسلم نے. اور آخری دو شعر، وفا کا شہر جو عباس غازی نے سجایا تھا، وفا کا شہر جو عباس غازی نے سجایا تھا، کیا اس
شہر میں پہلا محل تیار مسلم نے کیا، اس شہر میں پہلا محل تیار مسلم نے. اور یہ آخری شعر، زمین کربلا پر آ کے بیعت نے لہو اگلا. زمین کربلا پر آ کے بیعت نے لہو اگلا. دیا تھا زخم ایسا تیغ کے فنکار مسلم نے دیا تھا. جناب عزادار عظیم صاحب بارگاہ سفیر حسین جناب مسلم نقیب میں عقیدت پیش کر رہے تھے. میں گزار اس سلسلے کے آخری شاعر فدہ اہل بیت شاعر اہل بیت جناب وقار صاحب سلطان پوری سے تشریف لائے. بارگاہ سفیر حسین بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں خراج عقیدت پیش کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. ایک مطلب دو شعر مراد فرمائیں. مطلب بطور خاص پہلے نظر تشریف فرمائیں. دیکھ گفتگو جب ہو چکی تھی زینب دلگیر سے. دیکھیے گا گفتگو جب ہو چکی تھی زینب دلگیر سے. گفتگو جب ہو چکی تھی زینب دلگیر سے بات پھر کی ہی نہیں عباس نے شمشیر سے. بات پھر کی ہی نہیں عباس نے شمشیر سے. بات پھر کی ہی نہیں عباس نے شمشیر سے. یہ بھی شعر ملازہ فرمائیے کہ شاید کسی لائق ہو. دیکھیے آن بھائی خاص طور سے سب سے پہلے مل گیا اس کو شہادت کا شرف. سب سے پہلے مل گیا اس کو شہادت کا شرف. لشکر سرور میں غر آیا تو تھا تاخیر سے. لشکر سرور میں غر آیا تو تھا تاخیر سے. سب سے پہلے مل گیا اس کو شہادت کا شرف. لشکر سرور میں غر آیا تو تھا تاخیر سے. اور یہ شعر بطور خاص دیکھیے گا شاید کسی لائق. اس کے نطفے کا نہیں دنیا میں کوئی بھی گواہ. ابوذر بھائی شعر دیکھیے. اس کے نطفے کا نہیں دنیا میں کوئی بھی گواہ.
جس نے مانگی تھی گواہی مادر شبیر سے، جس نے مانگی تھی گواہی مادر شبیر سے، بات پھر کی ہی نہیں عباس نے شمشیر سے۔ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ جناب وقار سلطان پوری صاحب بارگاہ شریعت الحسین بارگاہ وفا میں اور جامع کلام پیش فرما رہے تھے۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں خطیب مجلس عالی جناب فیض صاحب عباس صاحب مشہدی سے تشریف لائیں۔ اس عزا خانے کی شب بیداری یعنی اس عزا خانے کی شب شہادت جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی بنا کردہ مجلس جناب اطہر حسین صاحب بیان فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم اطہر حسین ابن سید اختر حسین صاحب کی روح کو ایصال فرمائیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، وتفرد بالأولية والقدم، ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال أيضا كل من عليها فان، يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على السيد الأنام النبي المكي المدني الأمي القرشي الهاشمي الأبطحي التحامي، أصله وسيل وفرحه طويل، وكنبه كهيل وخلقه وزيم، المولن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس
وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون سلام حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین کرام اور عزاداران سفیر حسینی، حضرت مسلم ابن عقیل شب جمعہ، شب رحمت، شب مغفرت، شب استجابت دعا، شب استرجاع ارواح، شب زیارتی امام حسین اور شب توبہ کے نام سے یاد کی جاتی ہیں۔ آج کی رات اللہ کی طرف سے فضل و کرم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہ توبہ کے دروازے پر انتظار کرتا ہے کہ کوئی جوان الہی العفو کہتے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ شب جمعہ کے لیے، اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے آل محمد نے متعدد روایات ہمارے سامنے رکھی ہیں، کیونکہ اللہ کی نگاہ میں شب جمعہ اور روز جمعہ اتنا بابرکت ہے کہ روایت ہے کہ پروردگار اگر ہفتے کے درمیان کسی کی کوئی دعا قبول بھی کرنا چاہے تو وہ انتظار کرتا ہے روز جمعہ کا کہ اس دعا کو روز جمعہ میں پورا کرے تاکہ مومن جمعے کے روز خوشحال ہو جائے۔ چونکہ جمعے کو ایک شرف ہے، لہٰذا اس کی شب کو بھی ایک شرف ہے۔ تمام شبہائے جمعہ میں آج یہ شب جمعہ اس لیے بھی ممتاز ہو جاتی ہے کہ یہ شہادت کی شب ہے، اور اس کی شہادت کی شب کہ جس نے اپنی ہستی کو یاد خدا پر قربان کر دیا۔ شہداء کی فہرست میں کربلا والوں کے علاوہ بھی دین اسلام میں آپ کو بہت سے شہداء نظر آئیں گے، لیکن جیسی مثالی شہادت حضرت مسلم ابن عقیل کی ہے ویسا کوئی دوسرا نظر نہیں آتا، اور یہ بڑی ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ اتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، کلپنگ کا دور ہے، کسی بھی حصے کو کاٹ کے چلایا جا سکتا ہے، لہٰذا ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں۔ جیسی شہادت حضرت مسلم ابن عقیل کی ہے ویسی کسی اور کی شہادت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ تمام شہداء جب اپنی قربانی پیش کر چکے تو ان کے گھر والے جب مدینے واپس آئے تو ان کے گھر محفوظ تھے۔ حضرت مسلم کی بیوہ جب مدینے واپس آئیں تو آپ کے گھر کو گرایا جا چکا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بی بی کا، دیکھیں یہ بے کسی کا عالم ہے، بی بی کا عالم یہ تھا کہ کبھی مولا سید الساجدین کے یہاں رہتی، کبھی ام کلثوم کی مہمان بنتی، کبھی زینب کے گھر پہ، اور کبھی قبرستان میں آ کر حسین کو یاد کرتی تھی، مسلم کو یاد نہیں کرتی تھی۔ لہٰذا حضرت مسلم کی زوجہ کا ایک عجیب قصہ نظر آتا ہے میدان کربلا کے بعد۔ قربانیاں ہیں، بہت سی بیویوں نے بہت کچھ کھویا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت رباب سے جب بی بی زینب نے کہا کہ چلیے قافلہ آمادہ ہے، کیوں نہیں جاتی؟ تو بی بی نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا تھا، بی بی آپ کو مدینہ مبارک ہو، اب مجھے مبارک نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یقیناً اس میدان کربلا میں آپ کے بھائی شہید ہوئے، عباس شہید ہوئے، حسین مارے گئے، بیٹے قتل ہو گئے اون محمد، بھتیجے آپ کے قربان ہوئے، بہت سے افراد نے قربانیاں دی ہیں، لیکن جب پلٹ کر جائیں گی تو آپ کے جینے کا سہارا عبداللہ موجود ہے۔ رباب کیا جا کر کرے؟ شوہر یہاں سو رہا ہے، 4 برس کی ایک بچی زندان شام میں تھی، ششماہے کے گلے پہ تیرے سے شعبہ اسی مقام پر لگ چکا ہے۔ اب نہ شوہر ہے
نہ اولاد کس لیے جائے، لیکن جب رباب پلٹی تو گھر میں کوئی نہیں تھا مگر گھر موجود تھا، مگر مسلم کی بیوہ جب پہنچی تو نہ گھر والے موجود تھے نہ گھر موجود تھا۔ لہٰذا حضرت مسلم کی قربانی عجیب و غریب ہے۔ جس طرح سے تسلیم محض ہیں حضرت مسلم اپنے زمانے کے امام کے لیے، ویسا کوئی دوسرا ساتھی نظر نہیں آتا۔ میں نے سورہ واقعہ سے آیات پڑھی ہیں، ایصال ثواب کی مجلس ہے، مصائب سے آغاز کیا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ کافی دیر سے یہ مجلس جاری ہے۔ پروردگار آپ کی اس آمد کو قبول فرمائے، آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے۔ یقیناً آپ 1 گھنٹے سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کہیں 1 گھنٹہ مجلس علمی قائم ہو جائے تو اس 1 گھنٹے کی مجلس کا ثواب 12,000 ختم قرآن کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ فرش اعضاء پر تھے، یہ وقت ضائع نہیں ہوا، 12,000 ختم قرآن کیے ہیں، اور 12,000 ختم قرآن حضرت مسلم کو پیش کیے ہیں، اور اگر مسلم کو پیش کیے ہیں تو پھر ہمیں تسلیم ہونا ان کے صدقے میں انشاءاللہ آ جائے گا۔ سورہ واقعہ کہ جس کا اپنا شرف ہے، شب جمعہ میں روایت ہے کہ یوں تو ہمیں ہر مغربین کے بعد اس سورے کی تلاوت کرنی چاہیے، لیکن مولا ششم فرماتے ہیں کہ اگر روزانہ وقت نہ بھی مل سکے تو شب جمعہ سورہ واقعہ کی تلاوت ضرور کرو۔ جب تم شب جمعہ اس سورے کی تلاوت کرو گے تو 3 فائدے تم کو ملیں گے۔ پہلا فائدہ یہ کہ شب جمعہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے والے کے لیے اللہ لوگوں کے دلوں کو نرم بنا دیتا ہے اور اس کی محبت کو اس کے دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ سورہ واقعہ کا آج کی رات میں تلاوت کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب و مقبول ہو جاتا ہے، جیسے بندے اس سے محبت کرتے ہیں پروردگار بھی محبت کرتا ہے۔ تیسرا فائدہ امام نے فرمایا کہ دیکھو دنیا میں زمانے کی بنیاد پر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ائمہ ایک خاص وقت میں موجود ہیں اور اپنا وقت گزرنے کے بعد اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ آخر الزمان میں ایک سب سے بڑا امتحان یہ ہوگا کہ ان کے سامنے ان کے زمانے کا کوئی امام نہیں ہوگا۔ لہذا امام نے فرمایا کہ سورہ واقعہ کا تیسرا فائدہ تمہیں یہ ملے گا کہ اگر شب جمعہ اس سورے کی تم تلاوت کرو گے تو مولا الموحدین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ساتھ تمہیں مل جائے گا، یعنی تمہارا شمار مولا کے غلاموں میں ہوگا۔ یہ 3 فائدے بیان کیے گئے۔ عزیزان گرامی، آپ غور فرمائیں کہ جب کسی بھی سورے کے فوائد بیان ہوتے ہیں یا کسی بھی دعا کے متعلق یہ بیان ہوتا ہے کہ اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ ثواب ہے، تو 2 طرح کی فکریں ہمارے سامنے آتی ہیں اور یہ سماج 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ ایک تو وہ ہیں جو فوراً پہلی مرتبہ سننے کے ساتھ ہی ایسی روایت کا انکار کر دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ اس شہر میں ان افراد کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آپ کسی سے بتائیں سورہ حمد کو پڑھنے کا یہ ثواب ہے، سورہ بقرہ کو پڑھنے کا یہ ثواب ہے، سورہ واقعہ کا یہ فائدہ ملتا ہے، تو وہ فوراً انکار کر دیں گے کہ صاحب آپ تعویذ کی بات کر رہے ہیں، آپ دعاؤں کی بات کر رہے ہیں، آپ نے قوم کو ایک دم اپنگ بنا دیا ہے، ان سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تو ایک طرف وہ افراد ہیں، دوسری طرف وہ مجمع نظر آتا ہے جو صرف اس فراق میں رہتا ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ کون سا سورہ اور کون سی آیت کیسے فائدہ پہنچاتی ہے، بس معلوم ہو اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ غور فرمائیں کہ جہاں کہیں بھی سوروں کے متعلق یہ ثواب یا فائدے بیان ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے اپنا ایک مقصد ہے، ان کا اپنا ایک لاجک ہے، ان کا اپنا ایک فلسفہ ہے۔ صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا، توجہ ہو آپ، صرف اس سورے کو یا اس تعویذ کو یا اس دعا کو پڑھنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ پھر عملی میدان میں آنا ہوتا ہے۔ میں بالکل سامنے کی مثال واضح کر دوں آپ کے سامنے۔ ماشاءاللہ اہل علم تشریف فرمائیں، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ابھی زیارت سے آئے ہیں، پروردگار ان کی زیارت کو قبول فرمائے، والد مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، کہ یقیناً انشاءاللہ ان کے درجات بلند ہیں، اس لیے کہ آج تک میں نے جس سے ان کا ذکر سنا ہے ذکر خیر ہی سنا ہے۔ معصومین فرماتے ہیں کہ کسی کے دنیا سے جانے کے بعد اگر 40 افراد یہ کہہ دیں کہ یہ بڑا نیک تھا، بڑا اچھا تھا، اگر وہ نیک نہ بھی ہو تو پروردگار کہتا ہے کہ مجھے تو معلوم ہے یہ کیسا تھا، مگر چونکہ تم ایسا سوچتے ہو لہٰذا جیسا کہتے چلے جاؤ گے میں اس کو ویسا بناتا چلا جاؤں گا۔ تو اگر کسی کے بارے میں صرف یہ گمان کر لیا جائے کہ فلاں نیک ہے تو اللہ اس کو نیک بنا دیتا ہے، لیکن جس نے خود ایک زندگی گزاری ہو، ایک معصومانہ زندگی گزاری ہو، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا، اور دلیل یہ ہے کہ ماشاءاللہ اتنی تعداد میں آپ اس رات کے وقت میں یہاں موجود ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جس سورے کا ثواب یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ جاپان کے اندر
ایک محقق نے 10 برس کی ایک تحقیق کی. البتہ یہ مثال ہے, اسباب مثالی اس کو لیں. عربی میں ایک ضرب المثل ایک مقولہ ہے کہ لا نناقش فی المثال, آپ مثال میں مناقشہ نہیں کر سکتے کہ یہ کیسے ہو گیا اور یہ کیسے ہو گیا, مثال کے اعتبار سے. جاپان میں محقق نے 10 برس تک ایک تحقیق کی کینسر کے اوپر, ایسی موذی بیماری پر, اور جب وہ تحقیق اور ریسرچ پیپر اس کا آمادہ ہو گیا تو اس نے آخر میں ایک نوٹ لگایا اور یہ کہا کہ اگر میری اس کوئی تحقیق کو پڑھ لے, متوجہ ہیں آپ, اس تحقیق کو اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو میں گارنٹی لیتا ہوں کہ پھر وہ کبھی کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا نہیں ہوگا. کاش متوجہ ہوں آپ. 10 برس کی اس کی محنت تھی, اس نے زحمتیں اٹھائی تھی, ریسرچ پیپر آمادہ, نوٹ لگا دیا. جو بھی اس کو پڑھ لے گا میں گارنٹی لیتا ہوں پھر اسے کبھی خدا نخواستہ کینسر نہیں ہو سکتا. اب کم پیسے میں زیادہ مال لے جانے والے کہ صرف پڑھنا ہی تو ہے, اس کو پڑھ لیتے ہیں. بہت سے افراد نظر آ جاتے ہیں, آپ نے سیل کا قانون دیکھا ہے نا, کہ وہی جینس اور وہی کپڑے عام ریٹ پر اتنے میں ہی مل رہے ہوں تو نہیں لیں گے, جسٹ ڈبل کر کے 50% آف کر دیا جائے تو سب لینے کے لیے نکل پڑتے ہیں. تو ہے نا, یہ ہمارا ایک مزاج ہے. اس نے کہا جو بھی اس تحقیق کو پڑھے گا, 10 برس میں نے تحقیق کی ہے, وہ کبھی اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا. ریسرچ پیپر آیا, اخباروں میں شائع ہوا, سب نے پڑھنا شروع کر دیا. اتفاق یہ ہوا کہ 3 برس کے بعد, اس کے نشر ہونے کے 3 برس کے بعد, کہ جس نے اس تحقیق کو پڑھا تھا اب اللہ کی مرضی ہے وہ اس مرض میں مبتلا ہو گیا. جیسے ہی ڈاکٹرز نے بتایا کہ صاحب آپ کو خدا نخواستہ کینسر جیسے اثرات دکھائی دے رہے ہیں, یہ جانچیں ہوں گی, یہ چیک اپ ہوگا, اس کو یقین نہیں ہوا. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, میں نے تو تحقیق پڑھ رکھی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. کاش توجہ ہوں آپ, میں نے تحقیق پڑھی ہوئی ہے, کیسے ہو سکتا ہے. 2-4 چیک اپ کرائے گئے اور معلوم یہ ہوا کہ نہیں صاحب کینسر ڈکلیئر ہو چکا ہے. اب اس نے علاج کے بارے میں بعد میں فکر کی, پہلے اس کے خلاف کورٹ میں کیس ڈال دیا اور اس نے کہا جج صاحب انہوں نے 3 سال پہلے یہ تحقیق لکھی تھی اور کہا تھا جو اس کو پڑھ لے گا اس کو کبھی یہ کینسر نہیں ہوگا. میں نے اس تحقیق کو 1 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ پڑھا اور آج 3 برس کے بعد میں اس موذی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں. کہا کہ بلایا جائے, بھائی کون ہے, جاپان کا ہو یا چین کا ہو, جہاں کا بھی ہو, حکومتیں مضبوط ہوں تو کسی کو بلانے میں دیر نہیں لگتی ہے. بلایا جائے, حکومت مضبوط تھی, خدا کرے کہ ہو جائے. اور اب جو بلایا گیا اور کورٹ میں کیس شروع ہوا کہ صاحب اپنی دلیلیں دیجئے اور ثبوت پیش کیجئے, کہ صاحب آپ نے کہا تھا, کہاں صاحب کہا تھا, یہ آپ نے لکھا ہے, ہاں میں نے لکھا ہے, آپ نے لکھا تھا اس کو بیماری ہو گئی ہے, یہ سارے چیک اپس ہیں. وہ دیکھے, اور دیکھنے کے بعد اس نے کہا بات تو صحیح ہے, میرا کہنا بھی درست تھا اور یہ چیک اپ بھی درست ہیں, مگر میں ان سے 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. ہاں ضرور کریں. اس نے کہا صاحب کتنی مرتبہ یہ تحقیق پڑھی؟ کہا اس 3 برس میں کم سے کم 10 مرتبہ آپ کی اس تحقیق کو پڑھا. کاش متوجہ ہوں آپ. اس نے کہا جب تم نے یہ تحقیق پڑھی تو میں نے جن چیزوں سے روکا ہے کہ اس چیز کا استعمال نہ کرنا, اس چیز کا استعمال نہ کرنا, اس چیز کا استعمال نہ کرنا, یہ کینسر کا کاز ہے, تم نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا یا نہیں بچایا؟ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب کیسی بات کرتے ہیں, آپ نے کب کہا تھا کہ ان سے بچانا ہے اور ان سے نہیں بچانا ہے؟ آپ نے فٹ نوٹ لگایا تھا, بڑے بڑے اکچھروں میں لکھا تھا کہ جو اس کو پڑھ لے گا وہ بیمار نہ ہوگا. میں نے 10 مرتبہ پڑھا, بیمار ہو گیا. کہ احمق, پڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ اس علم کو حاصل کرو, اس کی احتیاط برتو, مرض میں مبتلا نہ ہوگے. صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. قرآن میں جس سورے کا جو فائدہ بتایا گیا ہے, جس تعویذ کا جو فائدہ بیان کیا گیا ہے, اس کی شرط یہ ہے کہ جب پڑھو تو اس کے پیغامات پہ عمل کرو. سورہ واقعہ کو کوئی پڑھے گا, مومنوں کا دل خوشحال ہو جائے گا, اللہ خوشحال ہو جائے گا, علی کا ساتھ ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی سورہ واقعہ کا ترجمہ پڑھے گا تو وہ دیکھے گا یہ دنیا فنا ہونے والی ہے, یہ دنیا ختم ہونے والی ہے, یہ چند روز کی زندگی, یہ چند روز کی نعمتیں, ایک دن آئے گا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ, وہ واقعہ ہو کر رہے گا. زمین اپنے معدنیات کو نکالے گی, آسمان ٹوٹ کر زمین پر آ جائے گا, انسان 3 حصوں میں تقسیم ہوں گے, اولون ہوں گے, سابقون ہوں گے, اصحاب یمین ہوں گے, اصحاب شمال ہوں گے. اب یہ پڑھنے والا دیکھے گا کہ جب قیامت آنے ہی والی ہے, ظلم ہونے والا ہے, یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ تمام ہونے والا ہے, اللہ کی طرف سے نعمتیں ملنے ہی والی ہیں, تو میں اس چند روزہ زندگی میں حرام کے راستے پر کیوں جاؤں, لوگوں سے بغض کیوں کروں, لوگوں کی غیبتیں کیوں کروں,
کروں, لوگوں پہ بہتان کیوں لگاؤں. بس جب اس مسئلے کو سمجھے گا, دل نرم ہوگا, نہ اس کے سینے میں کسی کا بغض پیدا ہوگا, نہ عداوت پیدا ہوگی, نہ غیبت کرے گا, نہ بہتان لگائے گا, اس کا دل پاکیزہ ہوگا, لوگوں کے دل اس کے لیے نرم ہو جائیں گے. اور اگر لوگوں کے دل نرم ہو جائیں تو خدا تو یوں ہی راضی ہو جاتا ہے. صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. لہذا جس مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے, اس نے اس سورہ واقعہ کو اپنی زندگی میں اتارا. اس نے دیکھا کہ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے, یہ مال و متاع ختم ہو جائے گا, یہ زندگی بہرحال فنا ہونے والی ہے. ویسے زندگی گزاریں جیسے علی چاہتے ہیں. یہی تو کہا ہے علی نے, ایسے گزارو کہ جب تک زندہ رہو لوگ ملنے کے مشتاق رہیں, اور جب تم دنیا سے چلے جاؤ تو فقط علیکم, تمہارے اوپر آنسو بہائیں. اللہ اکبر. پیغمبر کا جانشین کہہ رہا ہے بقت علیکم, تمہارے اوپر آنسو بہائیں. یہاں امت کے اوپر آنسو بہائے جائیں تو حرج نہیں ہے, آل محمد پر آنسو بہائے جائیں تو بدعت ہو جاتی ہے. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. لہذا عزیزان گرامی, اس سورہ واقعہ کا اپنا ایک شرف ہے. اسی کی آیت نمبر 60 اور 61 ہے جس کی تلاوت کی ہے. بالکل نہ گھبرائیے گا کہ مجلس تو اب شروع ہوئی ہے, ختم کب ہوگی. دیکھیں میں 50 منٹ میں 1.5 گھنٹے کی مجلس سنا دیتا ہوں. اگر سامنے والے جاگ رہے ہوں اور اگر سو جاتے ہیں تو پھر میں بھی 2 گھنٹہ پڑھتا ہوں, کیا فرق پڑتا ہے. جب نیند ہی پوری ہونی ہے تو اسی طرح ہو جائے. صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد, ہے نا. تو سورہ واقعہ کا اپنا ایک شرف ہے. آیت نمبر 60 اور 61 میں ایک حقیقت سے پردہ اٹھا رہا ہے. نحن قدرنا بینکم الموت, ہم نے اس موت کو تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے. وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم, اور جب یہ موت تمہارے آستانے پر آ جائے تو کوئی ہمیں اس بات پر مغلوب نہیں کر سکتا کہ تمہارے جانے سے اس دنیا کے کاموں میں کوئی خلل پڑ جائے. یہ نہیں ہوتا ہے. تم چلے جاؤ گے, تمہارے ابدال آ جائیں گے, تمہارے امثال ہو جائیں گے. اور یہی ایک وجہ ہے کہ کسی کے جانے سے اس دنیا پر کوئی فرق نہیں پڑتا. نبدل امثالکم, اللہ کہتا ہے ہم تمہارے ابدال لے آتے ہیں, تمہارے امثال لے آتے ہیں. اور اس بات کو ماہ محرم نزدیک ہے, ہم لوگ بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. شہر لکھنؤ ہے, شہر عزا ہے, شہر ادب ہے. اس کے باوجود بھی ہم میں سے بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو اس شہر کے نہیں ہیں. جو افراد اس شہر کے نہیں ہیں ان کا اپنا ایک وطن ہے, ایک دیہات ہے, ایک شہر ہے. تو ہم پورے برس اپنے اوطان پلٹیں یا نہ پلٹیں, کم از کم حسین کے صدقے میں ہم ماہ محرم میں اپنے وطنوں میں لوٹتے ہیں. کبھی آپ نے موقع دیا تو امام حسین سے وطن کی واپسی کیسے ہوتی ہے, اس کو میں 40 منٹ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اس لیے کہ امام نے جب مکہ چھوڑا تھا تو یہی کہا تھا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو اپنے آپ کو میرے اوپر قربان کرے اور اس قربانی کے ذریعے اپنے نفس کے لیے اللہ کے یہاں وطن مقرر کر لے. توجہ ہوں آپ, انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو بیان کروں گا. تو ہم وطن میں لوٹتے ہیں جب ماہ محرم آتا ہے. بہت سے افراد چاند رات میں پہنچ جاتے ہیں. اچھا, کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب پہلی مرتبہ ہم اپنے دیہات گئے یا اپنے وطن گئے تو چھوٹے چھوٹے بچے جب پہلی مرتبہ جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں پہلے سے پہنچ کے اس کو دکھائیں گے اپنے دیہات میں فلاں مکان فلاں جگہ. اب وہ خاکہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. ایک عزادار ہے, اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر پہلی مرتبہ اپنے وطن گیا ہے. چاند رات ہے, پہلی مجلس کا اعلان ہوا, 8 بجے مجلس تھی, یہ 7:30 بجے پہنچ گیا. اپنے بچوں سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرا وطن تھا, یہ میرا امام بارگاہ, میں یہاں نوحہ پڑھا کرتا تھا. تمہیں معلوم ہے یہ جو امام باڑہ نظر آ رہا ہے, یہ جو امام بارگاہ دیکھ رہے ہو, وہ جو مقام دیکھ رہے ہو فلاں گوشہ, فلاں چچا وہاں پر بیٹھا کرتے تھے. یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں وہ جو فلاں مقام دیکھ رہے ہو وہ فلاں ماموں بیٹھا کرتے تھے, فلاں جگہ پر فلاں پھوپھا ہوتے تھے, فلاں جگہ پر فلاں شخص ہوا کرتا تھا. ایمانداری سے بتائیں, یہ جو بتا رہا ہے کہ فلاں جگہ پر فلاں بیٹھتے تھے اور فلاں جگہ پر فلاں, ابھی جب مجلس ہوگی اور مجمع آئے گا تو کیا اس جگہ کو خالی رکھا جائے گا کہ چونکہ وہ بیٹھتے تھے لہذا خالی رہے؟ کہا نہیں, آج وہ چلے گئے, اب ان کے مقام پر کوئی دوسرا آ کر بیٹھنے والا ہے. پروردگار کہہ رہا ہے یہی میرا قانون ہے. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم. موت آئے گی, تم جاؤ گے, تمہارے ابدال آ جائیں گے, تمہارے امثال آ جائیں گے. ہاں, اب یہ تمہارے اعمال کے اوپر منحصر ہے کہ تمہارے ابدال تمہارے جیسے آئیں یا نسل ایسی چھوڑ کر جاؤ کہ خود تو نیک رہے ہو مگر آنے والا ایسا ہو کہ لوگ کہیں کہ کاش یہ نہ آیا ہوتا. ہے نا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ تمہارے اوپر ہے کہ جب تم جاؤ تو اپنی یادگار کیسے چھوڑ کر جاتے ہو. عام طور پہ مجالس میں بہت زیادہ شخصیتوں کا تذکرہ نہیں کرتا, لیکن جب کسی سے بہت زیادہ مروب ہوتا ہوں تو پھر اس کا ذکر ہوتا ہے. ایاز بھائی نے بتایا
کہ جناب اسد صاحب میں، ڈاکٹر صاحب میں وہ پوری خصلتیں نظر آتی ہیں جو ان کے والد صاحب کے اندر تھیں. میرا بہت زیادہ تعلق نہیں ہے، البتہ اتنی ممتاز شخصیت ہیں کہ پہچانتے تو سب ہیں، لیکن ذاتی طور پر جو مجھے بتایا گیا کہ جو ان کے والد کی صفات تھی وہی ان کی صفات ہیں، جو ان کی عادتیں تھیں وہی ان کی عادتیں تھیں. تو میں نے عرض کیا کیا کہ جب نبدلو امثالکم کا قانون ہے تو کم از کم زندگی ایسی تو گزرے کہ جب جائیں تو ہماری اولاد ہمارے لیے خیر کا باعث بنے، شر کا باعث نہ بننے پائے. لوگ جب دیکھیں تو کہیں تمہارے والدین کو اللہ معاف فرمائے، تمہارے والدین کی اللہ مغفرت فرمائے ہونا چاہیے. پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ تم جاؤ گے تمہارے ابدال آ جائیں گے، مگر تم یہ نہ سوچنا کہ تمہارے جانے سے دنیا پر فرق نہیں پڑا تو تمہارا کیا ہوا. کہتا ہے ننشئکم فیما لا تعلمون، تمہاری جگہ پر دوسرا آئے گا، تمہیں ایک ایسے عالم میں لے جا کر بنا دوں گا، کاش متوجہ ہو آپ، جس عالم کے متعلق تمہارے پاس علم نہیں ہے. جو قانون قدرت ہے، ننشئکم فیما لا تعلمون، ایک ایسے عالم میں لے جا کر بناؤں گا جس عالم کا علم تمہارے پاس نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے، منتقل ہونے کا نام ہے. ننشئکم فیما لا تعلمون، اللہ کہہ رہا ہے اس عالم میں لے جا کر بناؤں گا جس عالم کے متعلق تمہارے پاس علم نہیں. اچھا میرے پاس وقت ہوتا تو میں اس ننشئکم کی تشریح کرتا جو سورہ مومنون کی آیت نمبر 14 میں جا کر بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ انشاء کیسے کرتا ہے. جب ماں کے شکم میں اس نطفے کو علقہ و مضغہ اور ہڈیوں میں تبدیل کرنے کے بعد کہتا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر. کاش توجہ ہو، سورہ مومنون آیت نمبر 14. اللہ ماں کے شکم کے اندر بچے کی پیدائش کے ادوار کو بیان کر رہا ہے، اور 14 صدی پہلے جو تصویر پیش کر رہا ہے وہ آج کی ترقی یافتہ دنیا نے سونوگرافی میں بالکل ویسے ہی بیان کی جیسی قدرت نے بیان کی تھی کہ ہم نطفے کو علقہ بناتے ہیں، علقے کو مضغہ بناتے ہیں، مضغے کو ہڈیوں میں تبدیل کرتے ہیں، پھر ہم ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم اس مخلوق کو دوسری مخلوق میں تبدیل کر دیتے ہیں. ڈاکٹر سے پوچھا گیا یہ مخلوق تبدیل کیسے ہوتی ہے؟ تو کہا کہ صاحب جب تک 4 مہینے کامل نہیں ہو جاتے تو وہی نطفہ ہے جو علقہ بنتا ہے، وہی مضغہ بنتا ہے، وہی ہڈیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور جب 16 ہفتے کامل ہو جاتے ہیں، غالباً 4 مہینے، تو پھر ڈاکٹر اچانک آ کر کہتا ہے مبارک ہو جنین کے اندر جان پڑ گئی ہے. کاش متوجہ ہو آپ، 16 ہفتوں سے پہلے یہ نطفہ ہے، یہ مضغہ ہے، یہ علقہ ہے، اس میں جان نہیں ہوتی. 16 ہفتوں کے بعد یا 4 مہینے کے بعد جب دل دھڑکنے لگتا ہے تو کہتے ہیں جنین کے اندر جان آ گئی. اللہ کہتا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر، اب تک اسی نطفے کو بدل رہا تھا مگر اب 4 مہینے کے بعد دوسری مخلوق میں تبدیل کر دیا. آپ غور فرمائیں، جب تک لفظ انشا کا استعمال خدا نے نہیں کیا تھا، نطفہ مردہ تھا، مضغہ مردہ تھا، علقہ مردہ تھا، لیکن جیسے اس نے انشا کا لفظ استعمال کیا جنین کے اندر جان پیدا ہوئی، دل دھڑکنے لگا. اللہ نے ماں کے شکم میں جیسے قانون بنایا کہ تم پہلے مردہ ہوگے، انشا کے ذریعے تمہیں زندہ کریں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ نے ماں کے شکم کی زندگی کو مردانگی سے شروع کیا، زندگی پہ اختتام کیا. اللہ اکبر. غور فرمائیں کہ اب تک مردانگی ہے، انشا کی صورت میں زندہ بنا دیا. پھر پروردگار نے جب عالم آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی سے مقابلہ کرایا تو اس نے کہا جیسے شکم میں انشا سے پہلے ہے موت، انشا کے بعد ہے زندگی. عالم آخرت کا قانون بھی سن لو، نحنو قدرنا بینکم الموت وما نحنو بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون. عالم آخرت کی زندگی کے مقابلے میں جب تک ملک الموت تمہیں ذائقہ موت نہیں چکھائے گا یہ مردانگی کی زندگی ہے. جب ذائقہ موت چکھ لو گے تو پھر زندگی کا سفر شروع ہوگا. ننشئکم فیما لا تعلمون، اس عالم میں زندگی دوں گا کہ جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. یہی ایک وجہ ہے کہ آیت اللہ جوادی آمولی کہتے ہیں کہ موت کا نام سن کر ہم کیوں پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ نے قرآن میں 3 مرتبہ یہ کہا تو ہے کل نفس ذائقۃ الموت، 3 مرتبہ کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت کہتے ہیں، لیکن اللہ نے 1 مرتبہ یہ نہیں کہا. یہ تو کہا ہے 3 مرتبہ کہ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا، 1 مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ موت نفس انسانی کو چکھے گی. کاش توجہ ہوں آپ، 3 مرتبہ نفس انسانی موت کا ذائقہ چکھ رہا ہے، مگر 1 مرتبہ بھی نہیں کہا کہ موت نفس انسانی کو چکھنے والی ہے. اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے. کہا کہ مولانا سمجھ میں نہیں آیا کیوں نہیں گھبرانا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیے قانون یہ ہے کہ جس چیز کو چکھا جاتا ہے وہ ختم ہوتی ہے،
چکھنے والا ختم نہیں ہوتا. ابھی مجلس تمام ہوگی نا, تبرک تقسیم ہوگا. ہم کیا کریں گے, یا تو تبرک خود چکھیں گے یا ہمارے گھر والے چکھیں گے. آخر میں جس کو چکھا جائے گا تبرک وہ ختم ہوگا, ہم باقی رہ جائیں گے. آیت اللہ جوادی فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ نفس انسانی موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے, یعنی ایک دن ہوگا یہ کہ ذائقہ موت ختم ہو جائے گا, نفس انسانی باقی رہ جائے گا. نفس انسانی باقی رہ جائے گا, اور یہ نفس انسانی ہے جو باقی رہ جائے گا. فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ اس نفس انسانی کی کون سی صفات کو ہم اپنے سامنے رکھیں. 3 طرح کے نفوس ہمارے سامنے ہیں, کبھی نفس امارہ ہے, کبھی نفس لوامہ ہے, اور کبھی نفس مطمئنہ ہے. یہ ہمارا اختیار ہے کہ کون سی زندگی گزار رہے ہیں, امارہ والی, لوامہ والی یا مطمئنہ والی. قانون ایک ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, چاہے امارہ ہو, چاہے لوامہ ہو, چاہے مطمئنہ ہو. لیکن نفس امارہ اور لوامہ کے علاوہ نفس مطمئنہ کے لیے قاعدہ تھوڑا سا بدلا ہوا ہے. اور جانتے ہیں قاعدہ کیا ہے؟ موت کا مزہ سب چکھیں گے, لیکن فرق یہ ہے کہ جب نفس لوامہ موت کا ذائقہ چکھے گا یا نفس امارہ موت کا ذائقہ چکھے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون, پلٹنا ہوگا زبردستی. جب چلے جائیں گے خبر آئے گی, ہم کیا کہیں گے؟ انا للہ, توجہ ہو آپ, وانا الیہ راجعون, ہم اللہ کے لیے ہیں, ہمیں اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے. یعنی نفس امارہ اور نفس لوامہ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ چاہے رکیں اور چاہے چلے جائیں, یہ زبردستی لے جائے جائیں گے. ثم الینا ترجعون, الیہ راجعون, جانا ہی جانا ہوگا, رک نہیں سکتے. مگر اللہ نے کہا کہ اگر کوئی نفس اطمینان کی آخری منزل پر پہنچ جائے تو الینا ترجعون نہیں ہوتا, الیہ راجعون نہیں ہوتا, زبردستی نہیں لے جایا جاتا. آواز آتی ہے ارجعی الی ربک راضیہ, تو اپنی مرضی سے بارگاہ پروردگار میں پلٹ. صلوات بھیجیں بر محمد و آلہ. لہذا اگر اپنے اس نفس کو ہم نے اطمینان کی آخری منزلوں پر پہنچا دیا تو پھر اللہ یہ اختیار دیتا ہے, یہ اختیار دیتا ہے. عزیزان گرامی, شب جمعہ ہے نا, شب مغفرت بھی ہے. ہم اپنے یہاں فاتحہ کا انتظام کرتے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا تھا علی سے, یا علی اہدوا لموتاکم, اپنی اموات کو تحفہ پیش کیا کرو. مولا نے فرمایا کہ نبی خدا جب زندہ کو تحفہ دینا ہوتا ہے تو ہمیں ان کا مذاق معلوم ہے, ان کا مزاج معلوم ہے, جو چاہتے ہیں ہم تحفہ دے دیتے ہیں. مردوں کو کیا تحفہ دیں, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ البتہ علی کو معلوم ہے, ہم جیسے بے عقلوں کو سمجھانے کے لیے سوال ہے. نبی خدا ان کو کیا بھیجیں اور کیوں بھیجیں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ اصل میں جب شب جمعہ آتی ہے تو ہماری ارواح ہمارے گھروں پر آتی ہیں, اس گھر پر جو کل تک ان کا گھر تھا. شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں اس کو درج کیا ہے کہ شبائے جمعہ مرحوم کی ارواح آتی ہیں جن کو کبھی موقع نہیں ملتا, انہیں ماہ رمضان میں ضرور موقع ملتا ہے, اور کہا جاتا ہے جاؤ ذرا دیکھو جو دنیا بنائی تھی آج اس دنیا کا حال کیا ہے, جو مکان بنایا تھا بڑا امیدوں سے آج اس گھر کا حال کیا ہے, ذرا دیکھ کر آؤ. تو جس کو کبھی اجازت نہ ملے ماہ رمضان میں انہیں بھی اجازت ملتی ہے. روایت کیا ہے؟ شیخ لکھتے ہیں کہ جب یہ ارواح اپنے ہی بنائے ہوئے گھروں کے دروازے پر آتی ہیں ایسے صدا لگاتی ہیں جیسے کوئی فقیر آواز لگاتا ہے ہمارے دروازے کے اوپر. یہ روایت ہے پیغمبر کی, اور یہ کہتے ہیں کہ اے گھر والو, اگر تم نے گوشت کے ذریعے اپنے شکم کو سیر کر لیا ہے تو بچی ہوئی ہڈیوں کو نجس جانوروں کی طرف پھینک دو اور اس کا ثواب ہمیں پہنچاؤ کہ ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں. یہ ہے ہماری حقیقت. آج وہ آ رہے ہیں, ٹھیک آج سے 50 برس کے بعد یا 100 برس کے بعد ہماری ارواح آنے والی ہیں ہمارے اپنے گھروں پر اسی فریاد کے ساتھ. پیغمبر نے فرمایا کہ بعض ارواح جب واپس جاتی ہیں تو دعائیں دیتی ہوئی جاتی ہیں, بعض ارواح لعنت کرتی ہوئی اور بددعا دیتی ہوئی جاتی ہیں. کہ کون سی ارواح ہیں؟ کہ جن کے ورثہ نے اپنے مرحومین کو یاد رکھا ہے وہ دعائیں دیتی ہوئی جاتی ہیں, جن کے وارثین اپنی ارواح کو بھول چکے ہیں اپنے بزرگوں کو وہ بددعا دیتی ہوئی جاتی ہیں. پیغمبر سے پوچھتے ہیں یا علی, وہ مولا پوچھتے ہیں کہ نبی خدا بتائیے تحفہ کیا دیا کریں؟ کئی سال ثواب کا تحفہ دیا کرو, ہر کار خیر تحفہ ہو سکتا ہے. پھر مولا نے پوچھا کہ جب ہم اپنے مرحومین کو یہ تحفہ دیتے ہیں تو ان کو فائدہ کیا پہنچتا ہے؟ دنیا میں تحفہ دیتے ہیں وہ خوشحال ہو جاتا ہے, مرحوم کو تحفہ دے رہے ہیں اسے کیسا محسوس ہوتا ہے, اسے فائدہ کیا ملتا ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ یا علی, کبھی سردی کے موسم میں حمام میں گئے ہو اور گرم پانی کے ساتھ حمام کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ نبی خدا اکثر ایسا ہوتا ہے. اب اس مثال کو آج کے مزاج میں سمجھیں. جب سردی کا موسم آتا ہے تو ہمارے یہاں گیزر لگے ہوئے ہیں, ہم پانی کو گرم کرتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پانی کے بخار کی وجہ سے
اگر دیواروں میں روشن دان نہ ہو کہ ہوا کی بنیاد پر جو بند کر دیے جاتے ہیں، تو اس بخار کا اثر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہمارا دم گھٹنے لگتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا یا علی، بالکل اسی انداز میں جیسے کوئی اپنے حمام میں بخار کی بنیاد پر اپنے دم کو گھٹتا ہوا محسوس کرتا ہے، اور اس عالم میں کوئی ایک دیوار سے ایک اینٹ ہٹا دے اور روشن دان کھول دے تو بتاؤ کیسا محسوس ہوتا ہے؟ کہ نبی خدا کبھی ایسا ہوگا تو دم واپس آ جائے گا، جان میں جان آ جائے گی، میں خوشحال ہو جاؤں گا۔ کہ بس جب تم اپنے مرحومین کے لیے ایصال کرتے ہو تو عالم ایسے ہی ہوتا ہے کہ ان قبر کی 4 دیواروں میں دفن مردہ ایصال ثواب اس کے لیے روشن دان کا کام کرتا ہے، اس کے لیے روشن دان کا کام کرتا ہے۔ کار خیر کو ثواب، کار خیر کو ایصال کیا کرو، اس کو پہنچایا کرو۔ آپ غور فرمائیں، ایصال ثواب کے ہزاروں راستے ہیں۔ کتنے راستے ہیں ایصال ثواب کے؟ کہ جو بھی کار خیر ہے، جو بھی نیک کام ہے، آپ وہ ایصال کر سکتے ہیں۔ اب میں جلدی جلدی سنا دوں۔ دیکھیں، ہر وہ عمل جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں وہ ہم ایصال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ نے 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر واجب کی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ یہ واجب نماز تو ہم نہیں شریک کر سکتے، ایصال نہیں کر سکتے ہیں اپنے مرحومین کو، لیکن اس ایک نماز کے چند مقدمات ہیں، چند مستحبات ہیں۔ نماز اللہ نے واجب کی ہے، اول وقت پڑھنا واجب نہیں کیا، مستحب موقدہ ہے، بڑی تاکید ہے، واجب نہیں ہے۔ اول وقت پڑھنا واجب نہیں ہے، نماز واجب ہے، جماعت سے واجب نہیں ہے۔ کاش متوجہ ہو آپ، جماعت سے پڑھیں تو ثواب کتنا زیادہ ہے، لیکن جماعت سے پڑھنا واجب نہیں ہے۔ نماز واجب ہے، مسجد میں پڑھنا واجب نہیں ہے اگر پڑوسی نہ ہوں، ہے نا۔ تو ایک نماز میں یہ 3 چیزیں ہیں مستحب: جماعت سے پڑھنا، مسجد میں پڑھنا، اول وقت پڑھنا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ عام طور پر نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور جماعت اول وقت ہوتی ہے۔ گھر سے نکلیں، کہیں پروردگارا یہ نماز تو نے میرے اوپر واجب کی ہے، میں گھر میں بھی پڑھ سکتا ہوں، 2 گھنٹے بعد بھی پڑھ سکتا ہوں، اول وقت پڑھ رہا ہوں، مسجد جا رہا ہوں، جماعت سے پڑھوں گا۔ پروردگار، ان مستحب اعمال کا اگر کوئی ثواب مجھے مل رہا ہے تو میں اپنے مرحومین کو شامل کر رہا ہوں۔ اب جس کو شامل کریں گے، نماز آپ پڑھیں گے ثواب اس کے نام عمل میں ہوگا، جماعت آپ پڑھ رہے ہیں نام عمل میں اس کے لکھا جائے گا، اول وقت آپ پڑھ رہے ہیں ثواب اس کو ملے گا، مسجد آپ جا رہے ہیں ثواب اس کے نام عمل میں درج ہو رہا ہے۔ اچھا، اب آپ غور فرمائیں کہ یہ بھی قید نہیں ہے کہ کتنوں کو شامل کیا جائے۔ ہاں، عام طور پر یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے ایک مجلس کرائی اور اس نے 2 نام دے دیے کہ صاحب ان کا فاتحہ کرا دیجیے گا اور ان کا، تو سب سے پہلی پریشانی تو مجھے کو ہو جاتی ہے کہ ایک لفافے میں 2 نپٹا دیے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ دوسری پریشانی سامنے بیٹھنے والوں کو ہو جاتی ہے کہ صاحب مجلس ایک ہے اور نام اتنے پڑھوا دیے۔ اچھا، اگر مجھے بھی پریشانی نہ ہو، آپ کو بھی نہ ہو، تو بعض اوقات بانی مجلس کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ مجلس ایک ہے، نام اگر 4 لیے تو یہ تو ایک ہی الحمد پڑھے گا، تو اب ثواب 25% جائے گا، لہذا ایک نام دیا جائے تاکہ ثواب پورا جائے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے خدا کو اپنے جیسا بخیل سمجھا ہوا ہے۔ ہم نے خدا کو اپنے جیسا، معاذ اللہ، ہم اسے کریم نہیں سمجھتے۔ ہم سوچتے ہیں بعض اوقات میرے پاس فون آتے ہیں کہ مولانا ایک فاتحہ میں کتنے نام لیے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ 4 لیے تو 25 جا رہا ہے، اور 10 لے لیے تو 10% ثواب جائے گا، تو کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ کتنے نام؟ عزیزان گرامی، ایک ہی سال میں آپ 1 نام لیں یا 1000 نام لیں، سب کو برابر ثواب ملنے والا ہے، سب کو برابر۔ کوئی دلیل ہے؟ آج کے دور میں یہ دلیل بڑی آسان ہے۔ دیکھیں، ہم سب کے پاس ماشاءاللہ اہل علم تشریف فرمائیں، ہم سب کے پاس ایک اوریجنل ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، آدھار ایک ہے، پین کارڈ ایک ہے، سرٹیفکیٹ ایک ہے۔ ہم کو اگر 5 آفس میں اس کو لگانا ہو تو ایک اصل کی ہم 5 کاپی نکالتے ہیں۔ کاش متوجہ ہو آپ، مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ اگر ایک اصل کی 5 کاپی نکالی جائیں یا 5000 نکالی جائیں، کیا کوئی فرق آنے والا ہے؟ کیا کوئی کمی ہونے والی ہے؟ کہ نہیں صاحب، اصل سے کچھ کم ہونے والا نہیں ہے۔ کیا صاحب ان کاپیز میں کوئی فرق آئے گا؟ کہ نہیں، ان میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا، سب ایک جیسی ہوں گی۔ بس شرط یہ ہے کہ پرنٹر میں روشنائی ہونی چاہیے، پرنٹر میں روشنائی ہو، فوٹو کاپی برابر سے نظر آئے گی۔ کیا ایصال ثواب کا بھی قانون یہی ہے؟ اصل کا ثواب تمہیں ملے گا، جتنوں کو شامل کرو گے سب کو کاپی کا ثواب ملے گا۔ شرط یہ ہے کہ قلب میں ایمان کی روشنائی ہونی چاہیے۔ صلوات بھیجیں بر محمد و آلہ، قلب میں ایمان کی روشنائی ہو۔ آپ 2 کو شامل کریں، آپ 20 کو شامل کریں، آپ 200 کو شامل کریں۔ لہذا یہ شب جمعہ ہے عزیزو، یہ شب مغفرت ہے، یہ شب استجابت دعا ہے، یہ شب توبہ ہے۔
अल्लाहु अकबर। ये शब रहमत है, अल्लाह की रहमत जोश में आती है। परवरदिगार कल आने वाले दिन को सैयदुल अय्याम बयान करता है, ये वो दिन है जो दिनों का सरदार है। और क्यों ना हो, इसलिए कि ये उससे मंसूब है कि जो कायनात का सरदार है, कि जिसकी वजह से ये कायनात जारी है, जिसकी वजह से ये कायनात इस वक्त दवाम में है। वगरना ये दुनिया ख़त्म हो गई होती अगर वो ना होता कि जिसके सदक़े में कायनात को बनाया गया। अल्लाहु अकबर। अजीज़ों, बस मैंने अपनी बात को पूरा किया। तो अब ये शबहाए जुमा, ये जो हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ा था कि फ़ातिहा करते थे, इसको जारी रखें, इसको आगे बढ़ाएं, इसको ख़त्म करने की कोशिश ना करें। अलबत्ता इस पर हमले बहुत हो रहे हैं, लेकिन इस सुन्नत को बरकरार रखें। इसलिए कि अगर आज हम अपने बुज़ुर्गों को याद रखेंगे तो कल हमारे छोड़े हुए वरसा हमको याद रखेंगे। और अगर हमने अपने बुज़ुर्गों को भुला दिया तो फिर हम आने वाले हैं अपने दरवाज़ों के ऊपर और वैसे ही आवाज़ लगाएंगे, ऐ घर वालों, अगर गोश्त के ज़रिए तुमने अपना शिकम सीर कर लिया हो तो हड्डियों को नजस जानवरों की तरफ फेंक दो। अल्लाहु अकबर। और ये भी आप गौर फरमाएं कि ये अल्लाह ने शरफ़ भी उनको दिया है कि जिनका ताल्लुक़ उस फ़र्श से है कि जिस फ़र्श का कमाल ये है कि जिस फ़र्श पर अगर कोई ज़िंदगी के आखिरी मोड़ पर भी आ जाए तो उसे अलैहिस्सलाम बना दिया जाता है। ये फ़र्श अज़ाए हुसैनी, इसका अपना एक असर है। कैसा असर है कि हुसैन ने मैदान करबला में जिस किश्ती को सजाया था, वो किश्ती तमाम नहीं की थी हुसैन ने। हल मिन नासिरिन यंसुरना की जो आवाज़ बुलंद की थी, वो फरिश्ते आए, उनको वापस भेजा, जिन्ना आए, उनको वापस भेजा। किसे बुला रहे थे? हुसैन। हुसैन बुला रहे थे क़यामत तक आने वाले अपने अज़ादारों को कि कहाँ हो, मैं आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद कर रहा हूँ। हम करबला में होते तो खून से मदद करते, हम करबला में होते तो जान से मदद करते। आज करबला से दूर हैं, किरदार से हुसैन की मदद करें, अपनी सीरत से हुसैन की मदद करें, अपने अखलाक से हुसैन की मदद करें। इसलिए कि हुसैन उस मज़लूम इमाम का नाम है जिसकी मज़लूमियत बस इस एक जुमले में नज़र आती है कि जब अब्बास व अली अकबर का जनाजा देखा तो कहा, हल मिन नासिरिन यंसुरना, मेरे अब्बास तुम मेरी मदद को आओगे, अकबर तुम मेरी मदद को आओ। लाशों में राशा तारी हो गया, अजरुकुम अल्लाह, लाशों में राशा तारी हो गया। और आप जानते हैं ना कि जिस वक्त हुसैन मजलूम करबला मैदान कारज़ार में आए थे, सबसे पहले जिसको याद किया था वो मुस्लिम इब्ने अकील है। आईना आईना मुस्लिम, मेरे मुस्लिम तुम कहाँ हो? मेरे आका मुस्लिम तो कूफे में हैं, करबला में आवाज़ क्यों दे रहे हैं? कहा इसलिए कि मैं बताऊं कि हुसैन के साथियों में शुमार होने के लिए करबला में होना ज़रूरी नहीं है, 61 हिजरी में होना ज़रूरी नहीं है। कोई कूफे में मकसद हुसैनी पे जान कुर्बान कर दे, वो भी शोहदाए करबला में है। क़यामत तक कोई मकसद हुसैनी पर चला जाए, शोहदाए करबला में उसका शुमार होता है। ए मेरे मुस्लिम कहाँ हो? ए मेरे हानी कहाँ हो? ए मेरे बुरैर कहाँ हो? ए मेरे ज़ुहैर कहाँ हो? अजरुकुम अल्लाह। खुदा किसी गम में आपको न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। अजीज़ो, शब शहादत सफ़ीर हुसैनी है। मैंने ये तय किया था कि हज़रत मुस्लिम की सीरत पेश करूँगा, लेकिन बस इसाले सवाब के मसाइल आ गए। मैंने आपके सामने बयान किया, मुस्लिम उस मजलूम सिपाही का नाम है जो सिर्फ सफ़ीर नहीं है बल्कि नाइब इमाम बन के जा रहा है। जब ख़तों पे ख़त आ रहे थे, आका हम बग़ैर इमाम के हैं, हमारे पास कोई सरदार नहीं है, हमारे पास कोई सैयद नहीं है, आप आ जाएं। इमाम अली मकाम ने मुस्लिम को बुलाया, एक ख़त लिखा, ए कूफे वालों, मैं उसको भेज रहा हूँ जो मेरा भाई है, नहीं भाई नहीं है बल्कि मेरा वसी है, मेरा खलीफा है, मेरा सबसे भरोसेमंद है, मैं सबसे ज़्यादा जिस पर एतबार करता हूँ, ये मुस्लिम इब्ने अकील तुम्हारे शहर में जा रहा है। इसके हाथ पर बैयत, हुसैन के हाथों पर बैयत होगी। लीजिए, मुस्लिम इब्ने अकील कूफे में वारिद हुए। शहादत हज़रत मुस्लिम सुनते रहते हैं ना। 3 मुमासलत ऐसी हैं जो हुसैन से हज़रत मुस्लिम को नज़दीक करती हैं। ये 3 मसाइब ऐसे हैं, या जो करबला में हुसैन पर नज़र आते हैं या कूफे में मुस्लिम पर नज़र आते हैं। पहली मुसीबत, जैसे हुसैन तशनलब दुनिया से गए, वैसे ही मुस्लिम इब्ने अकील तशनलब इस दुनिया से गए हैं। इसलिए कि आज ही की रात थी, 8 ज़िलहिज्जा की रात तमाम हुई। नमाज मगरिबैन के बाद 18,000 बैयत करने वालों ने बैयत को तोड़ा। नमाज इशा के बाद मुस्लिम ने जब मुड़ के पीछे देखा, कूफे वाले मुस्लिम को छोड़ चुके हैं। हज़रत मुस्लिम ने देखा कि लोग अपनी जानें बचा रहे हैं, कोई बाकी ना था, बस एक कूफी बाकी था। और उसका एक थोड़ा सा एहसान मुस्लिम पर था कि मुस्लिम ने देखा ये अपनी जान बचाने के लिए मस्जिद की दीवार से बाहर छलांग लगाना चाहता था। मुस्लिम की नज़र पड़ी, इसने मुस्लिम को देखा, बस इतना सा एहसान किया, कहा मुस्लिम अगर जान बचाना चाहते हो तो
فلاں فلاں گلی سے، فلاں فلاں محلے سے، فلاں فلاں قبیلے سے ہوتے ہوئے کوفے سے باہر چلے جانا، وگرنہ تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ مسلم نے آسمان کو دیکھا، اے میرے سید الشہداء، اے میرے سرکار، اگر شہادت میرے نصیب میں ہے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ مسلم اس وقت کوفے کو ترک نہ کرے گا جب تک میرے آقا کا پیغام نہ آ جائے۔ لہذا رات کی تاریکی مسلم مسجد سے نکلے، اور اب ایسا عالم ہے کہ کوفے کی گلیاں صاف ہو چکی ہیں، پیاس کا غلبہ ہے۔ اللہ جانے مسلم پر یہ پیاس کا غلبہ کیوں طاری ہوا کہ ایک دروازے پر پہنچے، دق الباب کیا، ایک ضعیفہ نے جو دروازہ کھولا، مسلم نے معظمہ کو دیکھا، نظریں جھکا کر سلام کیا اور کہا معظمہ اگر تو مسلمان ہے تو میں بھی مسلمان ہوں، میں پیاس سے مر رہا ہوں، مجھے ایک جرعہ آب کا دے دے۔ عزیزو یہ مسلم کے لیے آخری آب کا جرعہ ہوگا۔ توہ گھر کے اندر گئی، کاس آب کو لے کر آئی، مسلم نے پانی لیا، ہونٹوں سے لگایا، یہ آخری پانی ہے جو مسلم پینے والے ہیں۔ مسلم نے جرعہ آب کو حلقوم کے اندر اتارنا شروع کیا، پانی تمام ہوا، کاس آب کو واپس کیا، خاتون گھر میں چلی گئی۔ مسلم کچھ دیر تک دروازے پر موجود ہیں۔ معظمہ نے محسوس کیا شاید مسافر ابھی میرے دروازے پر ہے۔ دروازہ کھولا، دیکھا دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا تم نے تو کہا تھا کہ تم مسلمان ہو، مسلمانوں کے نبی نے کہا ہے کہ کسی کے دروازے پر نہیں بیٹھا جاتا، اپنے گھروں پہ جایا جاتا ہے، اور اب تو کوفے کا ماحول بھی سخت ہے، اپنے گھر کی طرف چلا جا۔ ارے مسلم جو غیرت مند تھا، اس نے غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اب کچھ لمحے بھی اس دروازے پر بیٹھے، اپنے مقام سے بلند ہوئے، با اتنا کہا معظمہ مجھے معاف کرنا، مگر بس مجھے اتنا بتا دو وہ مسافر کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو، جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ با اتنا سنا توہ نے کہا ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ مسلم نے کہا میں شہر مدینہ کا رہنے والا، میں مکے سے کوفے آیا ہوں۔ بس شہر مدینہ کا نام سنا توہ تڑپ کے کہتی ہے ارے مدینے سے تمہارا تعلق ہے تو تم نے مدینے میں محلہ بنی ہاشم بھی دیکھا ہوگا۔ کہا ہاں ہم نے محلہ بنی ہاشم دیکھا ہے۔ بس توہ کا جملہ ارے مسافر ذرا بتا تو صحیح محلہ بنی ہاشم میں میرا آقا حسین کیسا ہے، میری شہزادی زینب کیسی ہے؟ بعالم غربت نے حسین کا نام سنا، مسلم تڑپ کے کہتے ہیں معظمہ ارے حسین کو جانتی ہے، زینب کو پہچانتی ہے؟ کیسے نہ پہچانوں، حسین میرا شہزادہ، زینب میری شہزادی۔ با اتنا سنا ارے معظمہ میں حسین کا بھائی مسلم ابن عقیل، میں علی کے بھائی عقیل کا بیٹا، مکے سے کوفے آیا۔ با مسلم کا نام سنا، داستان کو محسوس کیا، گھر میں بلایا، ارے رات کی تاریکی بڑھنے لگی، فوجوں پہ فوجیں گھروں کی طرف آنے لگی۔ مسلم جیسا غیرت مند امام کا سکھا کیسے گوارا کرے کہ وہ گھر کے اندر موجود رہے اور گھروں پر حملہ ہو جائے؟ مسلم نے تلوار کو سنبھالا، کوفے کی گلیوں میں آئے۔ ارے عزیزو آل محمد کو یہ گوارا نہیں ہے کہ گھروں کے اندر فوجیں داخل ہوں، گھروں کے اندر نامحرم آ جائیں۔ یہی تو ایک وجہ تھی کہ جب شب عاشوراء زین العابدین کو غش سے افاقہ ہوا، بس مجلس کو تمام کر رہا ہوں، غش سے افاقہ ہوا، ایک مرتبہ فضہ کو بلایا، فضہ میرے بابا کو بلاؤ، حسین زین العابدین کے پاس ہے۔ امام اٹھ کے بیٹھنا چاہتے تھے، امام نے روکا، زین العابدین تعارف کی ضرورت نہیں ہے، رات کی تاریکی میں کیوں یاد کیا ہے؟ اللہ اکبر، میں نے یہ روایت کسی کتاب میں نہیں پڑھی مگر ایک بڑے عالم کی زبان سے سنا ہے۔ امام نے فرمایا بابا مجھے یہ بتائیں یہ جو اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ جو الحمدللہ کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ کون ہیں؟ کہا میرے لال یہ میرے سپاہی، یہ میرے صحابی ہیں، یہ میرے جانثار ہیں۔ زین العابدین نے ہاتھوں کو جوڑا، بابا یہ آپ کے سپاہی صحیح، یہ آپ کے صحابی صحیح، مگر یہ ہیں تو نامحرم ہی نا۔ ارے جب یہ آوازیں بلند کرتے ہیں، ان کی آوازیں پھوپھیوں کے کانوں سے ٹکراتی ہیں، ان سے کہیے خیمے ذرا دور لگائیں۔ حسین تڑپ کر کہتے ہیں میرے لال ارے یہ ایک رات کے مہمان، کیسے امامت تمہاری ہوگی؟ تم جانو خیمے جانے، پھوپھیاں جانے، شام غریبہ میں زین العابدین ہے۔ اے پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، خیموں سے نکلیے، خیموں سے نکلیے، خیموں سے نکلیے۔
يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره صلى الله على الباقين على الحسين صلى الله على الباقين على الحسين صلى الله على الباقين على الحسين اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج والعافیۃ والنصر. مزید گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جس مرحوم کے لیے یہ مجلس اعظم منعقد کی گئی ہے ان کی روح اور مجلس میں شامل ہونے والے افراد کے تمام مرحومین کی ارواح کو صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي يزن بثنائك لك مني سلام الله يا بلد ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا مسلم عقيل وحامي ونور شهيد الهي أيها العبد الصالح المعتم بالله وللرسول. السلام عليك يا آلة الغير مفهمة. السلام عليك مولانا أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. السلام الله تعالى وبركاته وزورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على